بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ یہ جو سبز رنگ کے پتے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ درخت ہے سکھ چین کا۔ ویسے تو زندگی میں آج تک کسی کو سکھ چین ملا نہیں ہے، لیکن میں جس درخت کے نیچے یہ کھڑا ہوں اس کا نام ہے سکھ چین۔ ناظرین، کل کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے کل کے آخری لمحات میں یعنی تقریباً کوئی 12 بجے جا کے وہ کامیاب ہوئی، اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو تھے، جس کو مسلم امہ کا لیڈر کہا جا رہا تھا، جس کو دنیا کے مسلمانوں کے جو لیڈر تھے وزرائے اعظم یا صدر یا بادشاہ صاحبان، ان کا ایک معتبر لیڈر سمجھا جاتا تھا، ان کی برطرفی ہو گئی ایک تحریک عدم اعتماد یعنی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو مہینہ مارچ کا گزرا ہے اس مہینے سے جیسے ہی چلا اور یہ وقت گزرتا رہا، اور جس کے نتیجے میں پھر ڈپٹی سپیکر نے یہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی یہ مسترد بھی کی بیرونی مداخلت کا حوالہ دے کر، لیکن چونکہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک انصاف کے حوالے سے بڑا ادارہ ہے، اس کے کسی بھی حکم کو نہ ماننا توہین عدالت کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تحریک جو ہے عدم اعتماد کی وہ مزید مؤثر ہو گئی۔ حکومت کو جو عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک مسترد ہونے کے بعد اسمبلی کو توڑ دیا تھا، یعنی ایڈوائز کیا صدر پاکستان کو، جنہوں نے اسمبلی توڑ دی، وہ دوبارہ حکومت بحال ہوئی۔ اپوزیشن کی جو متحدہ جماعتیں تھیں انہوں نے جو خرید و فروخت بھی کر رکھی تھی مبینہ طور پر بیرونی مداخلت کے اوپر، اس نتیجے میں ان کا جو گٹھ جوڑ تھا انہوں نے دوبارہ جو 3 اپریل کی پوزیشن پر دوبارہ بحال کیا گیا عدالت کی طرف سے۔ تو کل وہ جب ووٹنگ کی گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر، تو اس کے نتیجے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنا اقتدار کھو بیٹھے۔ ناظرین، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن بیرونی مداخلت جو ہوئی ہے ہر انسان کو اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے ملک میں جو حکومتیں بدلتی ہیں، جو کچھ اداروں کے سربراہان بھی آتے ہیں، اس کے اوپر بیرونی مداخلت ہوتی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے جو عمران خان صاحب نے ایک دن قبل ایک اپنی تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا جمعے والے دن کہ پھر ہمیں کیا ضرورت تھی انگریز سے آزادی کی؟ اگر آپ نے بیرونی مداخلت گوروں کے زیر تسلط ہی رہنا ہے تو بھائی پھر ہمیں کیا ضرورت تھی آزادی لینے کی؟ یہ اتنا اچھا ریلوے نظام انہوں نے بنایا، دیگر بہت سارے بر صغیر کے اوپر جب انگریزوں نے برطانیہ نے حکومت کی تو کئی اچھے کام کیے، تو پھر 2 قومی نظریہ جو تھا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے جس بنیاد پر ہندوؤں سے علیحدگی چاہی، بلکہ یہ کہا کہ مسلمان جو ہے وہ نہ ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتا ہے نہ دیگر غیر مسلموں کے ساتھ رہ سکتا ہے، مسلمان جو ہے اس کا جو نظریہ ہے وہ اسلامی نظریہ، وہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کی بنیاد پر ہم آزادی کے ساتھ رہیں گے، ہمارے ہاں جو اقلیتیں ہوں گی وہ بھی آزادی کے ساتھ ہمارے دین کے اسلام کے مطابق رہیں گی۔ ناظرین، یہ معاملات جو ہیں اس بنیاد پر 2 قومی نظریہ نے جب جنم لیا تو ہمارے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور دینی احکامات کی روشنی میں مسلمان کا جو ایک نظریہ ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر ہے کہ نہ ہم کسی کو تکلیف دیں اور نہ کوئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے. ہر شخص آزاد ہے مذہبی لحاظ سے، اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، تو اس کو آزادی کے حوالے سے زندگی گزارنا چاہیے. اب امریکی غلامی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ناظرین، یہ آنے والا وقت بتائے گا. آج وزیر اعظم نامزدگی جو ہوئی تھی اپوزیشن کی طرف سے شہباز شریف کی، جن کے خلاف کل 11 اپریل کو عدالت میں سماعت بھی ہے، ان کے خلاف ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہونی ہے، ان کے بیٹے کے اوپر بھی فرد جرم عائد ہونی ہے. اور اسی طرح ناظرین، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی وزارت عظمیٰ کے لیے جمع کروائے ہیں، جن کے اوپر نون لیگ نے اعتراض نہیں لگایا. اسی طرح جو شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی تھے وزارت عظمیٰ کے لیے، اس کے اوپر انہوں نے اعتراضات لگائے لیکن مسترد کر دیے گئے. ناظرین، یہ ایک بہت بڑا سیاسی اپسیٹ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں. عمران خان صاحب استعفیٰ جو اپنا پارلیمنٹ سے ممبر پارلیمنٹ ہیں، ان کے ایک عہدے MNA کے، ان کے پاس 2 صوبے بھی ہیں، وہ اپنے جو استعفے ہیں وہ اجتماعی طور پر احتجاجاً دینا چاہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ استعفے نہ دیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ان چوروں کا، اس امپورٹڈ حکومت کا مقابلہ کریں. میں ناظرین تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ جب بے نظیر صاحبہ زندہ تھیں تو مشرف دور تھا. افتخار چودھری سابقہ چیف جسٹس کے جو جج ہیں، بعد میں بڑی وہ بدنام بھی ہوئے، ان کی تحریک بحالی کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان جو کہ رہ چکے ہیں عمران خان صاحب، چونکہ اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، بے نظیر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف، ان 3 بڑی جماعتوں سمیت باقی بھی جماعتوں نے مشرف کے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا. لیکن بعد میں بے نظیر نے کہا کہ ہم احتجاجاً الیکشن میں حصہ لیں گے. پھر نون لیگ نے بھی اپنا فیصلہ بدل لیا. لیکن وزیر اعظم سابقہ جو رہ چکے ہیں عمران خان صاحب، اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے. تحریک انصاف نے اس الیکشن میں اور اعتزاز احسن نے، جو کہ پیپلز پارٹی کے بہت بڑے وکیل ہیں، قانون دان ہیں، انہوں نے اس الیکشن میں حصہ 2007-8 کے جو الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. میں کہتا ہوں اس الیکشن میں حصہ نہ لینے سے تحریک انصاف کا بہت بڑا نقصان ہوا. 5 سال تحریک انصاف پارلیمنٹ سے باہر رہی، نہ اس کا کوئی سینیٹر تھا، نہ اس کا کوئی ممبر پارلیمنٹ تھا کسی صوبے میں، وفاق میں. تو وہ بہت بڑا ایک غلط فیصلہ تھا. اب عمران خان صاحب کو اجتماعی استعفے نہیں دینے چاہیے جتنی دیر ان کو یہ یقین دہانی نہ ہو جائے کہ آنے والے 4 سے 5 ماہ کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں. اپنا احتجاجی طور پر یہ اپنی سیاست پارلیمنٹ میں جاری رکھیں، ہمارا یہ مشورہ ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے سڑکوں کی، گلی محلوں کی انہوں نے سیاست کرنی ہے، جلسے جلوس جو وہ اپنے جاری رکھیں اور آنے والا وقت دیکھیں، اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں اور اپنی بھرپور کمپین چلائیں. اور آنے والا جو الیکشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف اپنا ووٹ بینک بہت حد تک بڑھا سکتی ہے. تو بہرحال جو کل ہوا وہ قابل مذمت ہے. امپورٹڈ حکومت ناقابل قبول ہے، غیر ملکی مداخلت ناقابل قبول ہے. بہرحال پاکستانیوں، فیصلہ پھر بھی آپ نے کرنا ہے، آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے، حکومت کا ساتھ دینا ہے. اب جو نئی بن رہی ہے یہاں تحریک انصاف کا، عمران خان کا ساتھ دینا ہے. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں. اللہ